اور ویلکم بیک. اس وقت پوری دنیا میں ورلڈ کپ فیور. کوئی ہمارا پروگرام نہیں دیکھ رہا. نہیں ہاں, اور بالکل میں خود اپنا پروگرام نہیں دیکھنا چاہ رہا. میں اس پروگرام میں اس وقت شرکت بھی نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اس وقت ارجنٹینا اور مصر کا میچ چل رہا ہے اور ابھی میں نے اسکور چیک کیا ہے. ایجپٹ از 2, ارجنٹینا از 0. اور مجھے اس بات یہ بھی ہمیں سننا تھا. ہاں یہ سوچیں. اچھا مجھے اس بات کی خوشی اس لیے ہے کیونکہ ایک تو مصری ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی تقریباً ہماری طرح ہی ہیں, اور دوسرا کہ مجھے جو ارجنٹینا کے کیا پرائم منسٹر ہیں, صدر ہوتے ہیں وہاں پہ, صدر ہوتے ہیں جو بھی ہے ہاویئر ملیئی, مجھے بہت زہر لگتا ہے وہ بندہ. ہاں وہ زائنسٹ ہے. وہ زائنسٹ ہے. اور انفیکٹ جو پچھلی جو میچ کھیلی تھی ایجپٹ نے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مصر کے کوچ نے ایک باقاعدہ فلسطین کا جھنڈا بھی لہرایا تھا اور وہاں پر اس نے اچھا شاید اسی وجہ سے امریکہ بھی بیلجیم سے ہارا ہے. امریکہ بھی اچھا اب نہیں وہ امریکہ کی بیلجیم اصل خبر وہ تھی. میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا تو میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو گیا ہوں یہاں پہ. اچھا پچھلے روز فٹ بال کی دنیا میں ایک خوشی کی لہر گزر گئی جب بیلجیم نے امریکہ کو 4-1 ہرایا. مطلب بیلجیم کے 4 گول, امریکہ کا 1 گول. اچھا لوگ خوش اس لیے نہیں تھے شاید کہ وہ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں یا خدا نخواستہ وہ امریکہ کی ٹیم سے نفرت کرتے ہیں, یا وہ پھر بیلجیم سے پیار کرتے ہیں یا بیلجیم کی ٹیم سے پیار کرتے ہیں, ان کو بیلجیم چاکلیٹ بہت پسند ہے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ اس کی جو وجہ ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا 2 جولائی کو. امریکہ اور بوسنیا ہرزیگووینا کے بیچ میں ایک میچ تھی جس میں امریکہ جیت گیا, پھر وہ اگلے راؤنڈ میں داخل ہو گئے. لیکن اس میچ میں امریکہ کے جو ٹاپ پلیئر تھے, فولارن بلوگن, اگر میں ان کا نام درست فرما رہا ہوں, درست کہہ رہا ہوں, ان کو ایک ریڈ کارڈ ملا. یہ فاؤل ہوا ہے, اس کے اینکل کے اوپر اس نے پیر رکھ دیا تھا. اچھا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار غلطی سے ہو گیا ہے, جان بوجھ کے نہیں ہوا, لیکن یہ پارٹ آف دا گیم ہے, ایسا ہوتا رہتا ہے. ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا اور فٹ بال پلیئر زمین پر لیٹے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اگین گیم کا حصہ ہے اور جو فٹ بال فالو کرتے ہیں ان کو اچھی طرح سے اس بات کا پتہ ہے. اینی وے بلوگن صاحب کو ملا ریڈ کارڈ, اور ریڈ کارڈ کا مطلب ہے, اگر آپ میرے جتنا بھی جانتے ہیں فٹ بال کے بارے میں, کہ اگلے میچ میں پھر آپ شرکت نہیں کر سکتے. اچھا اب ظاہر ہے کہ امریکہ میں جو ٹیم کے سپورٹر تھے اور امریکہ کی ٹیم اور امریکہ کی ٹیم کے کوچ کو اس بات کی تشویش ہوئی کہ یار یہ تو ہمارا نمبر 1 پلیئر ہے, اگر یہ نہیں ہوگا تو بیلجیم کے ساتھ ہم کیسے کھیل سکیں گے. اگین یہ بھی گیم کا حصہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ کچھ ممالک میں فینز رائٹنگ شروع کر دیتے ہیں. اگر یورپ ہوتا تو جب 100% جلاؤ گھیراؤ ہونا تھا, لوگ ریفریز کو گالی دیتے ہیں, لوگ دوسری ٹیم کو گالی دیتے ہیں. اگین کوئی بڑی بات نہیں ہے نارمل ملکوں میں. لیکن یہ تھی امریکہ کی ٹیم, اور امریکہ کا صدر ہے کون؟ ڈونلڈ جے ٹرمپ. تو ڈونلڈ جے ٹرمپ نے کہا کہ نہیں سر, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا انہوں نے اپنی کافی پرسنل پولیٹیکل کیپٹل بھی انویسٹ کیا ہوا ہے ورلڈ کپ کے اندر. وہ چاہ رہے تھے کہ ورلڈ کپ امریکہ میں ہوسٹ ہو, ایک بہت بڑی ایک شاندار قسم کی پرفارمنس ہو ہر جگہ, اور اس کی واہ واہ ہو. تو جب یہ فاؤل ہوتا ہے اور ٹرمپ کو کوئی بتاتا ہے کہ یار سر یہ تو ہماری ٹیم کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا ہے, تو ایک تو آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹویٹ کر دیں کہ سر یہ بڑی انفیئر ڈیسیجن تھی اور مجھے بالکل پسند نہیں آیا. اور ٹرمپ آرام سے کر سکتا تھا, لیکن اگین نوئنگ ٹرمپ اس نے یہ نہیں کیا. اس نے فون اٹھایا اور اس نے بات کی فیفا کے چیف جیانی انفنٹینو سے, اور اسے کہا کہ یار یہ جو آپ کا جو فیصلہ ہے نا یار بھائی کو اچھا نہیں لگا, یہ آپ اس پر اگر نظر ثانی کریں تو بہت اچھا ہوگا, نہیں تو پھر آیا غوری. یہ اس نے نہیں کہا, یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں, میرے کوٹ نہ کریں اس پہ. اور پھر کیا ہوا کہ لو اینڈ بیہولڈ وہ ڈیسیجن کو ہی سسپینڈ کر دیا, اور بلوگن صاحب نے پھر بیلجیم کے خلاف میچ میں شرکت کی, لیکن اگین شکست کا سامنا ہوا, اور اب امریکہ ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو گیا. مطلب کہ جو میزبان ملک ہے وہ اب یہ 28 فروری کے بعد دوسرا دھچکا ہے یار. یہ 2 بڑی کیا کہتے ہیں جنگوں میں ایک طرح سے حصہ لیا ہے امریکہ میں, دونوں میں چیٹنگ کی ہے اور دونوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. ایک قسم کی گلوبل آئرنی ہے. اچھا معاملہ خاموشی سے بھی ہو سکتا تھا, لیکن یہ صدر ٹرمپ ہیں, اور صدر ٹرمپ نے, اگر صدر ٹرمپ
اونرشپ نہ لیں یا کریڈٹ نہ لیں تو ہو نہیں سکتا. تو جب اسرائیلی سپریم کورٹ سے بھی کہا یار یہ نیتن یاہو کو معاف کر دو نا, تمہارا کیا جا رہا ہے, یہ چلتا رہتا ہے. تو حسب معمول وائٹ ہاؤس میں وہ تھے اور کسی صحافی نے اسے سوال پوچھا کہ سر کیا یہ سچ ہے, کیا ایسے ہی ہو رہا ہے؟ تو یہ تھا ٹرمپ صاحب کا جواب. But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, again, I'm good at this stuff. And I think the referee's call was horrible. And nobody talks about that. They talk about the red card like it's fine. Nobody talks. The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up. Okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible. But then I looked at his past, and it wasn't so great. ہاں مطلب میں نے تو صرف ایسے ہی بات کی تھی. یہ جو ریڈ کارڈ ہوتا کیا ہے, دس واز دا بیسٹ. اور یہ جو ریفری ہے نا یار, اس کا یہ بھی کوئی صحیح بندہ نہیں ہے. آئی لکڈ انٹو ہز پاسٹ. پتہ نہیں سی آئی اے ٹیم لگائی تھی. میرے خیال میں وہ ریڈ کارڈ نہیں ملنا چاہیے تھا. نہیں وہ تو نہیں, اس کو پہلے تو سمجھائے کہ ریڈ کارڈ ہے کیا. پھر اچھا اب ٹرمپ کے درباری بھی ٹرمپینس ہی ہیں, تو آپ دیکھ سکتے تھے اس ویڈیو میں پیچھے لوگ سر بھی ہلا رہے ہیں. اچھا حالانکہ میرا خیال ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فٹ بال میں ہوتا کیا ہے. اور جو سینیٹر ٹیڈ کروز ہیں وہ تو پھر مکھن مارنے میں 100 out of 100 انہوں نے لیے. And on behalf of all Americans, thank you for getting rid of that ridiculous red card. جی تو اب عجیب بات اس میں یہ ہے کہ کچھ امریکن اسپورٹس کامنٹرز کو بھی میں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل ہم نے صحیح کیا ہے, کیونکہ امریکہ کرے تو صحیح ہے, کوئی اور کرے تو صحیح نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد میمز کی جنگ شروع ہو گئی, اور یہ ٹرمپ نے ہی شروع کیا تھا, کیونکہ نہ صرف اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, نہ صرف اس نے پریس کانفرنس کی, اس نے ایک ٹویٹ بھی کی اور جس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی اٹیچ تھا. یہ ذرا ویڈیو دیکھیں کہ بلوگن صاحب کے ہاتھ میں ٹرمپ کارڈ ہے اور ٹرمپ ناچ رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ میں نے کرایا ہے ٹرمپ نے. اور پھر اس کے بعد اور بھی ویڈیوز منظر عام پر آنے لگیں. لوگ خود بنانے لگے کہ جیسے یہ ٹرمپ پچ پر ہے, ریڈ کارڈ آتا ہے, وہ اس کو اٹھاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. اور پھر اور بھی یہ جیسے یہ بھی آ رہا ہے, اس میں آڈیو بھی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے, تمہارے پاس ریڈ کارڈ ہے, یہ تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اور پھر لوگ تھوڑا سا آگے بھی نکل گئے کہ اب اگلا میچ ان کا بیلجیم کے ساتھ ہونا ہے, تو پھر شاید یہی ٹرمپ کھیل رہے ہوں گے میچ. اور دیکھیں اے آئی ویڈیو کو بھی پتا ہے کہ ٹرمپ چیٹنگ کر رہا ہے. ہاں فٹ بال کا میچ ہے اور اپنے ہاتھ میں بال لے کے بھاگ رہا ہے. تو یہ تو ہے حالت یہاں پر. اچھا اب جب امریکہ کو پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو پھر بدلے میں لوگوں نے میمز بنانی شروع کی, اور سب سے پہلا بدلہ تو بیلجیم کی اپنی ٹیم میں نے لیا, جنہوں نے اپنے لاکر روم میں اور آن دا فیلڈ ایک بڑا ایک اسپیشل ڈانس کیا. وہ ذرا آپ دکھا سکتے ہیں, یہ دیکھیں یہ ڈانس آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ یہ ٹرمپ کا فیمس YMCA والا ڈانس ہے. یہ دیکھیں نیچے ٹرمپ ناچ رہا ہے, وہ اوپر فیلڈ پر ناچ رہے ہیں. اچھا میں کئی امریکن کو دیکھا ہوں کہ کتنی افسوس کی بات ہے یار, اس طرح آپ ہیومیلیٹ کر رہے ہیں, مطلب اپنی جو برائیاں ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتی. اور پھر ظاہر ہے کہ گلف آف میکسیکو, جس کو امریکہ نے کیا تھا گلف آف امریکہ, تو اس کو کینسل کر کے لوگوں نے گلف آف بیلجیم بنا دیا ہے. یہ بھی ہو رہا ہے. اور فائنلی ایک بس آخری تصویر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ والی, جو میرا خیال ہے کہ بہت بری بات ہے, ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے آپ کو. اچھا اب یہ سب کچھ تو ہو گیا ہے, میمز بھی بن رہی ہیں, لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر فٹ بال جیسی گیم میں اس قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو تو کیا آئی مین از دا بیوٹیفل گیم اوور, یا یہ ایک نارمل چیز ہے؟ آج ہمیں جوائن کریں. اچھا چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ بات